ہوا میں شام کے سائے پھیل رہے تھے جب وہ چھوٹی سی بچی 10 سالہ حیا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لباس میں لپٹی آنکھوں کے گرد حلقے اور چہرے پر کچھ ایسا سکون جیسے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ آج اس کا سب کچھ چھن گیا تھا، ماں باپ کا اچانک ایکسیڈنٹ اور پھر کفن دفن کے بعد سیدھا اس گھر میں جہاں سب کچھ نیا تھا، اجنبی تھا اور دل سے بالکل دور۔ یہ تمہارا کمرہ ہے حیا، یہاں آرام سے رہنا، ماموں نے نرمی سے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تھوڑا جھک کر ہنسا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ لیکن حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستگی سے سر ہلا دیا۔ ماموں کے لہجے میں پیار تھا، مگر وہ پیار جو زبردستی دیا جا رہا ہو وہ دل میں نہیں اترتا۔ دروازے پر کھڑی ایک خاتون کے چہرے پر تناؤ کی لکیریں گہری تھیں۔ وہ شیلا تھی، حیا کی ممانی۔ ان کی نظروں میں بیزاری، ناپسندیدگی اور کچھ اور بھی تھا، کچھ پرانا، کچھ زہریلا۔ السلام علیکم ممانی، حیا نے دھیمی آواز میں کہا، ادب کے ساتھ۔ شیلا نے محض سر ہلا دیا۔ ہمیشہ کی طرح چپ، تمہاری ماں بھی ایسی ہی اداکاری کرتی تھی۔ یہ جملہ ایک تیر کی طرح سینے میں لگا۔ حیا کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا لی۔ شیلا کی نظریں ماموں پر پڑیں جنہوں نے فوراً لان تان سے بچنے کے لیے رخ موڑ لیا۔ حیا بیٹا، ہمدان سے ملو، انہوں نے پیچھے مڑ کر پکارا۔ ہمدان، آؤ بیٹا، حیا سے ملو۔ ایک لڑکا سیڑھیوں سے اترا، 15 سال کا ہمدان، لمبا، سانولا، گہری آنکھوں والا، جس کے چہرے پر ابھی تک بچپنا جھلکتا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر کہا۔ حیا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ یہ تمہاری بہن ہے، آپ سے اسے اپنا سمجھو، اس کے ساتھ کھیلو، پڑھو، وقت گزارو، ماموں نے تاکید کی۔ جی بابا، ہمدان نے سنجیدگی سے کہا اور حیا کی طرف دیکھا۔ چلو میں تمہیں کمپیوٹر دکھاتا ہوں۔ وہ پہلی بار مسکرائی، مدھم سی، جیسے دل میں کہیں ہلکی سی روشنی جگمگا رہی ہو۔ ہمدان کے کمرے میں کمپیوٹر تھا اور اس کے کارٹون لگائے۔ یہ ٹام اینڈ جیری ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ اس نے ایک چھوٹی کرسی اس کے لیے کھینچی۔ جب دل چاہے کمپیوٹر آن کر لینا، میں نے تمہیں بتا دیا نا کیسے۔ حیا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ خاموش شکریہ تھا جسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سب کے بیچ شہلا دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، ہمدان کو اشارہ کیا، 1 منٹ باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد شہلا نے ہمدان کو اپنے کمرے میں بٹھایا، پردے کھینچے، دروازہ بند کیا۔ اس کا چہرہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ شروع سے اس کی ماں اور بہن نے میرا جینا حرام کیا تھا۔ تمہاری وہ پھپھو سلمہ، ہاں یہی حیا کی ماں، روز ساس کے ساتھ مل کر مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ ان دونوں نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے۔ ہمدان کے چہرے پر الجھن ابھری، مگر بابا تو کہتے ہیں سلمہ پھپھو بہت اچھی تھی۔ شیلا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تمہارے بابا نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سلمہ کے حق میں بولتا رہا اور میں تنہا لڑتی رہی۔ یہ جذباتی کہانی، ماں کی نم آنکھیں اور درد سے لبریز آواز نے ہمدان کے دل میں شکوک کا بیج بو دیا۔ اب وہ حیا کو نہیں، اس کی ماں کو دیکھنے لگا تھا، اور ماں کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکا تھا۔ اگلی صبح جب حیا نے ہمدان کو سلام کیا تو اس نے بے رخی سے جواب دیا، اپنے کام سے کام رکھو، اور کتابیں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر حیرت اور دل میں دکھ۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تو اچھے تھے، اچانک کیسے بدل گئے؟ ایک دن ہمدان کہیں گیا ہوا تھا، حیا نے ہمت کی، اس کے کمرے میں جا کر کمپیوٹر آن کیا، کارٹون لگائے اور دیکھنے لگی۔ دروازہ کھلا، ہمدان اندر آیا۔ حیا نے گھبرا کر کمپیوٹر بند کیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ وہ دھاڑا، وہ تم نے کہا تھا نا کہ… حیا کی آواز کپ کپا گئی، چپ رہو۔ ایک زوردار تھپڑ حیا کی گال پر پڑا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی اور روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کمرے میں تنہائی چھا گئی۔ ہمدان کا سانس تیز تھا اور دل بھاری، لیکن اندر کا غصہ جیسے ایک آگ کی طرح تھا، جیسے شیلا کی باتوں نے مسلسل بھڑکایا تھا۔ ماموں اوپر آئے تو حیا کو روتے دیکھا، پریشان ہو کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ حیا نے روحان سی آواز میں بتایا، ہمدان بھائی نے تھپڑ مارا ہے۔ ماموں کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ بنا کچھ کہے نیچے گئے، ہمدان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسی سختی سے ایک تھپڑ ہمدان کے منہ پر دے مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یتیم بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ شہلا پیچھے سے آ کر بولی، واہ، اب بیٹے کو بھی حیا کے لیے مارا جائے گا؟ ماموں نے تلخی سے کہا، ہاں، اگر وہ میری بیٹی کی طرح ہے
تو ہر اس شخص کو روکوں گا جو اس کا دل دکھائے۔ یہ ایک آگ تھی جو اب ماں بیٹے کے دل میں پوری شدت سے جل اٹھی تھی، اور یہ صرف آغاز تھا۔ رات کے اندھیرے نے گھر کے ہر کونے کو خاموشی کی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، مگر حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر اپنی گال سہلا رہی تھی، جہاں کچھ گھنٹے پہلے حمدان کے ہاتھ کا نشان اب بھی چل رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کی معصومیت کو مزید چھین رہا تھا، ہر آنسو اس کے دل کو اور کمزور کر رہا تھا۔ اوپر اپنے کمرے میں حمدان خالی نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا، ہاتھ اب بھی کانپ رہا تھا، جیسے خود پر اعتبار نہ ہو رہا ہو۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، لیکن فوراً ماں کی باتیں ذہن میں آئیں۔ سلمہ نے ہماری زندگی جہنم بنائی تھی، اور اب اس کی بیٹی تمہاری جگہ لینے آئی ہے۔ دل کی کسی پرت میں ندامت نے سر اٹھایا، مگر نفرت کی تہیں بہت گہری تھی۔ اگلی صبح کا آغاز خاموشی سے ہوا۔ ماموں حیا کو شہر کے ایک مشہور اسکول میں لے گئے۔ یہ تمہارا نیا اسکول ہے بیٹا، یہاں تمہارا ایڈمیشن کروانے آیا ہوں۔ حیا نے حیرت سے اسکول کی عمارت دیکھی، دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماموں کے ہاتھ تھامے ہوئے بولی، آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ماموں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تم میری سلمہ کی بیٹی ہو، اگر آج وہ ہوتی تو میرے بچوں سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھتی۔ گھر واپس آئے تو شیلا پہلے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وسیم نے بتایا کہ حیا کا ایڈمیشن رویل گرامر اسکول میں ہو چکا ہے تو شیلا کا پارا چڑھ گیا۔ کیا واقعی اتنا مہنگا اسکول؟ تمہارے اپنے بیٹے کو کبھی وہ سہولتیں نہ دی جو اس لڑکی کو دے رہے ہو؟ ماموں کا لہجہ سرد ہو گیا۔ حیا کو وہ سب ملے گا جو میرے بچوں کو ملا۔ حمدان جو پاس بیٹھا تھا ماں کی طرف دیکھ کر بولا، بابا کی بیٹی ہے نا تو سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ طنز تھا یا زخم، کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ رات کو حیا اپنے نئے اسکول کی تیاری کر رہی تھی، کتابیں ترتیب دے رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ حمدان اندر آیا، اس کے چہرے پر کچھ لمحوں کی نرمی تھی۔ تم کل اسکول جا رہی ہو؟ حیا نے آہستہ سے کہا، جی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھے بتا دینا، مگر کمرے میں آنے سے پہلے اجازت ضرور لینا۔ یہ جملہ صاف تھا، نرمی کی تہ میں تلخی تھی۔ حیا نے سر ہلایا، جی۔ حمدان دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ حیا نے ایک لمحے کو دل تھام کر آنکھیں بند کی، اللہ بس مجھے ان سب میں اچھا انسان بنا دینا۔ کچھ دنوں بعد اسکول کی زندگی میں وہ قدرے بہتر ہونے لگی۔ حیا نے خاموشی سے نئے دوست بنائے، سب میں مقبول ہونے لگی اور استادوں کی تعریفیں پانے لگی، مگر گھر کا ماحول بدستور ٹھنڈا تھا۔ ایک رات کو جب سب سونے چلے گئے تو شیلا نے حمدان کو کمرے میں بلایا، تمہارے بابا کو یہ لڑکی اپنی بیٹی لگنے لگی ہے، کل کو سب جائیداد بھی اس کے نام نہ ہو جائے۔ آنکھیں کھولو حمدان۔ حمدان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، آپ فکر نہ کریں ماما، میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ماں بیٹے کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو عزت سے نہیں انتقام سے پیدا ہوتی ہے، مگر حیا کو ان سازشوں کی خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کی خاموش لڑائی میں بس ایک چھوٹی سی امید کی کرن تلاش کر رہی تھی۔ اس رات حمدان کمرے میں بیٹھا خود کو سمجھا رہا تھا، بابا حیا کو سب کچھ دے رہے ہیں، مگر شاید وہ بھول گئے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ ماں کی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہیں، حیا نے تمہاری جگہ لے لی ہے، اگر تم نے ابھی کچھ نہ کیا تو سب کچھ اسی کا ہو جائے گا۔ اگلے دن حیا اسکول سے واپس آئی تو کمرے میں جا کر حیران رہ گئی۔ اس کی الماری بکھری ہوئی تھی، کتابیں زمین پر، کپڑے ادھ کھلے بیگ سے نکلے ہوئے۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ شیلا پاس سے گزرتے ہوئے بولی، اپنی چیزیں سنبھال کر رکھنا سیکھو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے کہ ہر چیز تمہاری مرضی سے چلے گی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چپ چاپ فرش پر بیٹھ کر اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اسی رات ماموں نے سب کو ایک ساتھ بٹھایا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حیا کو او لیولز کے لیے رجسٹر کیا جائے گا، میں چاہتا ہوں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ شیلا نے قہقہ لگایا، ہنسی آتی ہے مجھے، اتنی مہنگی پڑھائی، اپنے بیٹے کو کبھی اتنی توجہ دی ہو تو آج وہ کچھ بن گیا ہوتا۔ ماموں نے خاموشی سے حمدان کی طرف دیکھا جس نے نظریں چرا لی۔ ان کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، شاید واقعی میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے۔ کمرے میں تناؤ چھا گیا۔ شیلا نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ حیا نے دھیمی آواز میں کہا، ماموں میں اتنی بڑی پڑھائی کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھ پر پیسہ ضائع نہ کریں۔ وسیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم ضائع ہونے کے لیے نہیں آئی، تمہارے اندر جو روشنی ہے وہ تمہیں بہت دور لے جائے گی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ اسی رات شیلا نے حمدان کے کمرے میں جا کر کہا، کچھ کرو، اگر تم یوں ہی خاموشی اختیار رکھی تو یہ لڑکی ہمارے سروں پر سوار ہو جائے گی۔ حمدان کا چہرہ سخت ہو گیا، بابا کو صرف وہی دکھتی ہے، وہی سنتے ہیں، اب وقت ہے کچھ بدلنے کا۔ شیلا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، کیا کرو گے؟ حمدان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جو وہ حیا کو دینا آتے تھے، میں وہی
اس سے چھین لوں گا، دل کا سکون، اعتماد اور وہ پیار جس کے لیے وہ ترستی ہے۔ اندھیری رات میں ان کے ارادے سانپ کی طرح رینگتے، سرسراتے اور ڈسنے کے لیے تیار تھے۔ حیا کو خبر نہ تھی کہ آنے والا وقت اس کے صبر کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ ایک رات کو ہمدان اپنے دوست کے ساتھ کال پر بات کر رہا تھا جب اس کی نظر حیا پر پڑی، جو لائبریری کارنر میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو اسے اندر ہی اندر چبھنے لگی۔ کال ختم کرتے ہوئے وہ سیدھا نیچے آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہی بولا، بابا کہتے ہیں تم بہت محنتی ہو، لگتا ہے تمہیں ہم سب سے زیادہ محبت ہے۔ حیا نے کتاب بند کی اور نرمی سے کہا، ایسا کچھ نہیں، میں بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں پڑھائی سے۔ ہمدان ہنسا، مگر ہنسی میں تمسخر تھا۔ بوجھ؟ جس کے پاس سب کچھ ہو وہ بوجھ کیوں محسوس کرے؟ سب کچھ؟ حیا کی آواز لرز گئی۔ ماں باپ کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہمدان کا دل ایک لمحے کو نرم ہوا، لیکن ماں کے لفظ ذہن میں گونجے، اگر تمہیں اس سے نفرت کرنا ہے تو دل نہیں دماغ استعمال کرو۔ اگلی شام گھر میں اچانک مہمان آ گئے۔ ماموں کے ایک پرانے دوست اپنے بیٹے کے ساتھ آئے تھے اور رسمی باتوں کے بعد بات حیا تک جا پہنچی۔ ماشاءاللہ بیٹی بہت سلجھی ہوئی ہے، مہمان نے تعریف کی۔ شیلا نے مسکرا کر کہا، جی مگر یہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے، بس کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے۔ مہمان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے حیرت جھلکی اور حیا کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس کے دل میں خنجر سا لگا، جیسے اس کی حیثیت کو سب کے سامنے کچل دیا گیا ہو۔ رات کو ماموں نے شیلا سے بات کی، تمہیں اس طرح سب کے سامنے کہنا نہیں چاہیے تھا، حیا کی عزت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ شیلا نے تلخی سے جواب دیا، ذمہ داری ہے تو بیٹی مت بناؤ، ویسے بھی تمہیں اس کا ہر درد محسوس ہوتا ہے سوائے میری تکلیف کے۔ ماموں خاموش ہو گئے اور وہ خاموشی حیا کے کمرے تک گونجی، جیسے دیواریں بھی بولنے لگی ہیں۔ اس رات ہمدان دیر سے آیا، وہ شاید دوستوں کے ساتھ تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حیا سامنے آ گئی، ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ اچانک ان کا سامنا ہوا اور جگ کا کچھ پانی ہمدان کی شرٹ پر چھلک گیا۔ اوہ سوری، مجھے اندازہ نہیں ہوا، حیا گھبرائی۔ ہمدان نے شرٹ دیکھی، پھر اسے، لمحے بھر کے لیے رک گیا، پھر آہستہ سے بولا، اگلی بار کچھ بھی اندازے سے مت کرنا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے گزر گیا اور حیا کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ اس ہمدان کا انداز سمجھ نہیں آیا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں، مگر حیا کے چہرے پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا یونیفارم سیدھا کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں کسی اور ہی سوچ میں الجھی ہوئی تھی۔ پچھلی رات کا لمحہ اس کے ذہن میں مسلسل گھوم رہا تھا، ہمدان کا رویہ، اس کی نگاہ، وہ لہجہ جو پہلے کبھی نہ تھا۔ کیا سب کچھ ویسے ہی رہے گا یا کچھ بدل رہا ہے؟ اس نے آئینے میں خود سے سرگوشی کی اور پھر بیگ اٹھا کر نیچے آ گئی۔ نیچے کچن میں ممانی ناشتے کے لیے تیاری میں مصروف تھیں اور ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بیزاری سے بھرا ہوا تھا۔ حیا نے آہستگی سے سلام کیا۔ شیلا نے بنا دیکھے جواب دیا اور سامنے میز پر پلیٹ رکھتے ہوئے بولی، جلدی کھا لو، زیادہ وقت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ملازمہ بھی وقت پر کچھ نہیں کرتے۔ حیا نے سر جھکا کر خاموشی سے ناشتہ کیا۔ دل چاہا کچھ بولے، وضاحت دے، مگر اسے اندازہ تھا کہ ہر لفظ، ہر کوشش عکارت جائے گی۔ اسکول میں اس کا دھیان مسلسل منتشر رہا۔ دوپہر کو واپس آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی، کتابیں میز پر ڈالیں اور خود بستر پر گر گئی۔ آنکھیں بند کی تو ہمدان کی وہ نگاہ ذہن میں ابھری جس میں پہلی بار کچھ اور تھا، نہ صرف نفرت، نہ محض سختی، کچھ الجھاؤ، کچھ سوال۔ شام کو وہ نیچے آئی تو ممانی اور ہمدان لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شیلا کچھ کہہ رہی تھی، میں نے تو کبھی تمہارے بابا کے سامنے زبان نہیں چلائی، اور یہ لڑکی ہر جگہ اپنے نخرے دکھا رہی ہے، بس اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ ہمدان خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر بیزاری مگر آنکھوں میں اضطراب، جیسے وہ سن تو رہا ہو مگر ماننے کو دل تیار نہ ہو۔ جب حیا ان کے سامنے سے گزری تو شیلا نے تنزن کہا، بہت خاص لگ رہی ہو آج، کوئی تقریب ہے کیا؟ حیا رک کر بولی، بس آرام دہ لباس پہنا ہے۔ ہاں ہاں، تمہیں آرام ہی تو چاہیے، تمہیں کیا فکر ہے اس گھر کی؟ نہ کوئی ذمہ داری، نہ کوئی حق، بس مزے ہی مزے۔ حیا نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھی اوپر چلی گئی۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اچانک دروازہ بجا، وہ گھبرا کر اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے ہمدان کھڑا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا، جی۔ وہ اندر آیا، اسی لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کل بابا نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ حیا کا رنگ اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی جیسے سن نہ پائی ہو۔ ہمدان نے سرد لہجے میں کہا، مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں،
تم بابا سے کہہ دینا کہ تم بھی نہیں چاہتی۔ حیا نے بمشکل آواز نکالی، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہنا پڑے گا ورنہ۔ اس نے قدم آگے بڑھایا۔ ورنہ میں کچھ ایسا کر دوں گا کہ تم چاہ کر بھی انکار نہ کر سکو۔ حیا پیچھے ہٹ گئی۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ نہیں کھونا جو بابا میرے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، اور تمہارا وجود میرے لیے بس ایک رکاوٹ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ حیا دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس کی سسکیاں سنائی دیتی رہی۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر حیا ابھی تک بستر پر بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دل کسی اندیکھے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ پچھلی رات کے وہ الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، وہ دھمکی، وہ لہجہ، وہ تعصب جس نے اس کے دل میں خوف کا بیج بو دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ماموں کی آواز آئی، حیا بیٹا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کالج چھوڑنے آ رہا ہوں۔ حیا نے آنکھیں پوچھی، اٹھ کر شال اوڑھی اور آہستہ سے جواب دیا، جی ماموں، آ رہی ہوں۔ نیچے آتے ہوئے وہ ہر قدم پر گہرے خیالوں میں ڈوبی تھی۔ ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شیلا ایک طرف اخبار میں منہ چھپائے بیٹھی تھی اور ہمدان میز کے سرے پر بیٹھا چائے میں چمچ چلا رہا تھا۔ حیا نے آہستگی سے سلام کیا اور خاموشی سے ماموں کے قریب بیٹھ گئی۔ کالج میں آج کوئی اسپیشل لیکچر ہے نا؟ ماموں نے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ مختصر جواب دے کر نوالا منہ میں ڈالنے لگی۔ ہمدان نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں نیچی کر لیں جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ شیلا نے چائے رکھتے ہوئے تن سے کہا، اسے اب ہر دن اسپیشل لگتا ہے، تم نے خاص بنانا جو شروع کر دیا ہے اسے۔ ماموں نے ایک ٹھنڈی نظر شیلا پر ڈالی، مگر کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھے حیا نے ہمت کر کے کہا، ماموں اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو؟ ماموں نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا حق ہے حیا، جو چاہے مانگو۔ کیا میں ہاسٹل میں رہ سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے وہ اپنے الفاظ سے خود ڈر گئی ہو۔ ماموں کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ ہاسٹل؟ کیوں؟ یہاں کوئی تکلیف ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ حیا نے نظریں چرا لی۔ نہیں، بس پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے۔ ماموں نے خاموشی اختیار کی، ان کا دل جیسے چور ہوا ہو۔ سوچنے دو مجھے بیٹا۔ کالج سے واپسی پر حیا کا موڈ بدستور بوجھل ہی تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بیگ رکھتے رو پڑی۔ اندر ایک بے بسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے، کاش کوئی میرے دل کی آواز سن پائے۔ اس شام ماموں نے شیلا اور ہمدان کو لاؤنج میں بٹھایا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حیا کی شادی ہمدان سے ہوگی۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ شیلا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ہمدان نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ بالکل، یہ میری بیٹی ہی جیسی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی گھر میں محفوظ رہے۔ شیلا کی آواز بلند ہو گئی۔ نہیں، میں یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کروں گی، وہ لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی۔ ہمدان کی آنکھوں میں شعلے تھے، اور میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ماموں نے سخت لہجے میں کہا، فیصلہ ہو چکا، تم دونوں چاہو یا نہ چاہو نکاح تو ہوگا۔ حیا اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ دل خوف سے لرز گیا۔ مجھے بولنا ہوگا، کچھ کہنا ہوگا۔ رات گئے ہمدان اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس بار اس کا چہرہ زیادہ سرد تھا، آنکھیں شدید غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا تھا تم بابا کو منع کرو، مگر تمہیں تو لگتا ہے تم راجکماری بن گئی ہو۔ اب سن لو، اگر تم نے نکاح کے لیے ہاں کی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ بغیر شادی کے بھی تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ حیا کانپ گئی۔ پلیز، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے انہیں روکا بھی تھا۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری معصومیت اب میرے لیے ایک ڈھونگ ہے۔ اس کے قدموں کی آواز تیز ہوتی گئی اور وہ چلا گیا۔ حیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ دل کی دھڑکن کی رفتار تیز تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگلی صبح ماموں ناشتہ کر رہے تھے کہ شیلا نے بات چھیڑی۔ تم نے اپنے بیٹی کی خواہش کے خلاف فیصلہ کیوں کیا؟ ماموں نے سرد لہجے میں کہا، ایک بار میں اپنی بہن کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ حیا کچھ دیر بعد نیچے آئی تو ماموں نے اسے قریب بلایا۔ حیا، تمہارا نکاح اگلے جمعے کو ہے، تیار رہنا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، صرف سر ہلایا اور خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ اس رات وہ بہت دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہی، سجدے میں سر رکھتے ہوئے صرف یہی کہہ سکی کہ یا اللہ مجھے محفوظ رکھ، میرے صبر کو ضائع نہ ہونے دینا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جو کسی کے لیے راحت نہ رکھتی تھی۔ گھر کا ماحول جیسے کسی نظر نہ آنے والے طوفان کی زد میں تھا۔ شیلا صبح ہی سے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے اس کی نظریں خلا میں جمی ہوئی تھی، ہاتھ مشینی انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ اوپر کمرے میں ہمدان کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔
اس کی ماں بار بار اسے کہہ چکی تھی کہ اب کچھ کرنا پڑے گا، نکاح ہونے سے پہلے اگر تم نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو بعد میں کچھ بھی نہیں بچ پائے گا۔ حمدان جانتا تھا شیلا نے اپنی زندگی میں کبھی ہار قبول نہیں کی اور اب وہ اپنی آخری کوشش پر آ چکی ہے۔ اسی شام ماموں نے کاغذات نکلوائے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کے نام کچھ جائیداد منتقل کر دوں۔ انہوں نے وکیل کو بلایا اور حیا کے لیے ایک حصہ مخصوص کرنے کا اعلان کر دیا۔ حیا کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ چونک گئی۔ ماموں، آپ نے مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا؟ وہ آہستگی سے بولی، تم مشورہ کرنے والی نہیں، دعاؤں کے مستحق ہو، اور یہ سب کچھ تمہارا حق ہے۔ ماموں کا لہجہ حتمی تھا۔ اس رات جب حیا اپنے کمرے میں موجود تھی، دروازہ دھیمی آواز میں کھلا۔ حمدان اندر آیا، آنکھوں میں سرخی اور ہاتھوں میں بے چینی۔ بابا نے تمہارے نام جائیداد کیوں کی؟ اس نے کہا۔ آواز میں زہر بھر چکا تھا۔ حیا پیچھے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ نہیں مانگا، ماموں نے خود ہی۔ تو روک کیوں نہیں دیا؟ وہ آگے بڑھا، بازو سے اسے جھنجھوڑا۔ تم جانتی ہو نا یہ سب کچھ مجھ سے چھیننے کی کوشش ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں سب، بس مجھے سکون سے جینے دیں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حمدان ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ سکون؟ میں تمہیں سکون نہیں لینے دوں گا۔ اور پھر وہ اس کی خاموشی سے بے بس آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ کمرہ خالی تھا، باقی سب سو چکے تھے۔ حمدان نے دروازہ بند کیا، سانسیں تیز تھیں، دل میں نفرت اور شاید کہیں پر گہرائی میں کوئی اور جذبہ بھی تھا جو خود کو چھپائے ہوئے تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں تمہیں دیکھوں، تمہیں محسوس کروں، تمہیں اپنی بیوی مانوں؟ وہ چیخا۔ نہیں نہیں، حیا کی آواز گھٹنے لگی اور وہ پیچھے ہٹتی گئی، لیکن حمدان کی آنکھوں میں اب وہ جنگ تھی جو اسے خود سے بھی لڑنی تھی۔ پھر اچانک جیسے اس نے اپنے ہی ارادوں کو شکست دی ہو، اس نے پیچھے ہٹ کر دروازہ کھولا اور دھیمی آواز میں کہا، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ جو میں کرنا نہیں چاہتا وہ ہو جائے گا۔ حیا جو خوف سے سانس لینا بھول چکی تھی، تیزی سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ دیوار سے ٹک کر کھڑی ہو گئی اور پھر سینے چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر فرش پر گر گئی۔ صبح جب ماموں نے آئے تو حیا ناشتہ بنا رہی تھی، چہرہ بے حد خاموش، مگر آنکھوں میں ایسی تھکن جیسے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہوں۔ ماموں نے غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ جی بالکل، وہ زبردستی مسکرائی۔ اسی دن ماموں نے اعلان کیا، ہم اگلے ہفتے نکاح رکھیں گے، سب تیاریاں مکمل کر۔ شیلا نے ان کی آخری کوشش کی، مگر وسیم نے سختی سے کہا، یہ فیصلہ بدلا نہیں جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، حیا اب اسی گھر کی بیٹی ہے، بہو بھی بنے گی۔ اس رات شیلا نے سارا غصہ حیا پر اتار دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کا گریبان تھام لیا۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بگڑ رہا ہے، تمہاری وجہ سے میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا ہے، تمہیں نیست و نابود کر دوں گی میں۔ حیا نے خود کو چھڑایا اور روتے ہوئے کہا، میں نے آپ کا کچھ نہیں چھینا، بس ایک پناہ مانگی تھی۔ شیلا نے چیختے ہوئے دھکا دیا۔ حیا پیچھے ہٹتے ہٹتے سیڑھیوں کے کنارے تک پہنچ گئی اور سنبھلنے سے پہلے شیلا نے دوسرا دھکا دیا، لیکن حیا کے بجائے خود شیلا کا پیر پھسلا اور وہ چیختی ہوئی نیچے جا گری۔ پورا گھر چیخ سے گونج اٹھا۔ ملازمہ دوڑی۔ حمدان کمرے سے نکلا۔ نیچے شیلا بے ہوش پڑی تھی، ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی تھی، حرکت نہ ہو سکی۔ حیا سیڑھیوں پر کھڑی لرز رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے دھکا دیا ہے نا؟ حمدان چیخا۔ حیا پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیا، وہ خود گری ہے۔ لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا اب بھی کچھ بچا تھا یا باقی سب ختم ہو چکا تھا؟ اسپتال کی سفید دیواروں میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے ہوا بھی خاموشی سے گزر رہی ہو۔ شیلا کے کمرے میں سکوت کا راج تھا اور ان کے بستر کے ساتھ بیٹھا حمدان اپنی ماں کی سانسیں گنتا نظر آ رہا تھا۔ شیلا کی آنکھیں بند تھیں، مگر چہرے پر تکلیف کی لکیریں صاف تھیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی ہے اور معذوری کا خطرہ ہے۔ حمدان کے دل میں ہنگامہ بپا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی لمحے میں 100 بار پلٹتا، کبھی ماں کی بے بسی پر تڑپتا، کبھی حیا کے چہرے کو یاد کر کے غصے سے بھڑک اٹھتا۔ ماموں کمرے میں داخل ہوئے، ہاتھ میں دوائیوں کی رسید تھی۔ انہوں نے ایک نظر شیلا پر ڈالی، پھر حمدان کے قریب آئے، بیٹا ماں کو ہمت دلاؤ، وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، یہ کمزوری آپ کی وجہ سے ہے۔ حمدان کی آواز میں تلخی تھی۔ اگر آپ نے حیا کو ہمارے درمیان نہ لایا ہوتا تو آج ماں ایسی حالت میں نہ ہوتی۔ ماموں نے گہری سانس لی۔ حیا نے کچھ نہیں کیا، وہ تو خود بھی سہمی ہوئی ہے، آپ کو صرف اس کی فکر ہے۔ حمدان اٹھا اور باہر نکل گیا۔
इस वक्त घर में सिर्फ मुलाजमा थी। हया खामोशी से नमाज पढ़ चुकी थी और जाए नमाज पर बैठे दुआएं मांग रही थी। या रब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे, लेकिन अगर बेकसूर हूं तो मेरा सहारा बन जा। दरवाज़ा धमाके से खुला। हमदान अंदर दाखिल हुआ, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर शदीद तनाव। क्या तुम खुश हो? मेरी माँ बिस्तर पर है और तुम आराम से बैठकर दुआएं मांग रही हो। हया ने चेहरा उठाया, आंखें नम थी। मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया, वो खुद गिरी थी। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। मुलाजमा ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ तुम वहां थी और तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस हाल में पहुंची। वो उसके करीब आया, बाजू पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हारा हिसाब होगा। निकाह के बाद तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी दुआएं भूल जाओगी। निकाह? हया ने लरसते लहजे में कहा। आप अब भी निकाह चाहते हैं? चाहता नहीं, मजबूरी है। बाबा ने कहा है कि अगर मैंने इनकार किया तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। तब मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बीवी बनने का मतलब सिर्फ एक कैद है। मोहब्बत की तमन्ना न रखना, इज्जत की तवक्को न करना। हया का दिल जैसे बंद हो गया। वो साकित हो गई, लब हिले मगर आवाज न निकली। उसकी आंखें उस वक्त सिर्फ दुआ मांगती नजर आई थी, किसी और दुनिया की मदद, क्योंकि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं रहा था। निकाह की तारीख करीब आ रही थी। शैला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर उसकी हालत ठीक नहीं थी। निकाह की रात हया खूबसूरत ऑफ वाइट लिबास में मलबूस अपने कमरे में बैठी थी, आंखें आंसुओं से बोझल, दिल सवालों से भरा हुआ। दरवाजा खुला, मामू अंदर आए। उनके हाथ में एक बॉक्स था। ये तुम्हारी माँ की चुनी हुई चीजें हैं, तुम्हारे लिए रख छोड़ी थी, उन्होंने नर्म लहजे में कहा। आज वो दिन है जब तुम इनकी अमानत पहन लो। हया ने बॉक्स खोला तो अंदर माँ की चूड़ियां और दुपट्टा था। आंखों से बहते आंसू हया के गालों पर टपकने लगे। वो माँ का दुपट्टा ओढ़कर खामोशी से उठ गई। निकाह की रस्म सादगी से मुकम्मल हुई। काजी के सामने वही अल्फाज दोहराए गए जो हर औरत की तकदीर बदल देते हैं, मगर हया के लिए महज एक रस्मी सा ऐलान था, न जज्बात, न खुशी, न ख्वाब। हमदान ने निकाह के बाद नजरें चुराई, जैसे वो खुद भी इस रिश्ते को तस्लीम करने से गुरेज कर रहा। रात को जब वो हया के कमरे में दाखिल हुआ तो हया दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। हमदान ने दरवाज़ा बंद किया, कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अब तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो रास्ता हो जिससे मैं बाबा की जायदाद तक पहुंचाऊं। तुम्हें इस हैसियत में रखूंगा। हया ने जवाब नहीं दिया, बस दीवार के साथ मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में शैला नीम बेहोशी में थी। आंखें कभी खुलती कभी बंद होती। मुलाजमा को सब मालूम था कि हया ने धक्का नहीं दिया। वो तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। मुझे हमदान साहब से बात करनी है। और ये पहली बार था कि किसी ने हया की बेगुनाही की गवाही दे दी। वो सच जो शायद बहुत देर से आया था, मगर आने वाला वक्त अब एक और इंकिशाफ का मुंतजर था। घर की फिजा बदली हुई थी। शैला बिस्तर से लग चुकी थी और उसके चेहरे पर ना वो सख्ती बाकी रही थी, ना वो गुरूर जो बरसों से आंखों में बसी हुई थी। मुलाजमा ने हमदान को जब हकीकत बताई तो उसकी आंखों में लम्हे भर को खामोशी छा गई। हया बीबी ने धक्का नहीं दिया, बेगम साहिबा खुद गिरी हैं। ये अल्फाज जैसे किसी तेज चाकू की तरह दिल में पैवस्त हो गए। कमरे में तन्हा बैठे हमदान ने दोनों हाथों में सर थाम रखा था, लेकिन दिल में हया के लिए नफरत कम न हुई थी। उसी रात वो निकाह के बाद पहली बार लंदन जाने लगा। वहां उसको अच्छी नौकरी मिल गई थी। बाप से मुख्तसर अलविदाई बात की और हया को देखे बगैर रवाना हो गया। हया बैल्कनी से उसे जाता देखती रही। दिल में अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई बोझ दिल पर रख कर चला गया। वो जानती थी कि यह खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा थी। दिन गुजरते गए। शैला बिस्तर पर बेजान सी पड़ी रहती। कभी कभी नीम गशी में हया को बुलाकर उसका हाथ थाम लेती। कुछ कहना चाहती मगर लफ्ज़ लबों पर आकर ठहर जाते। हया उनके सिरहाने बैठकर दुआएं पढ़ती, दवाइयाँ देती, माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती। मामू ने एक दिन देखा तो आहिस्ते से बोले, बेटा तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। शैला के आखिरी दिन करीब आ रहे थे। एक दिन नींद शब को जब सब सो रहे थे, हया के कमरे का दरवाज़ा बजा। वो घबरा कर उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी। बीबी जी, मोमानी साहिबा आपको बुला रही हैं। हया दौड़ती हुई कमरे में पहुंची।
शैला ने कमज़ोर हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत कुछ छीना है तुमसे, तुम्हारी माँ से भी। मेरे दिल में सिर्फ हसद था, माफ़ कर देना। हया के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने शैला के हाथ थाम लिए। मोमानी, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, बस मोहब्बत चाहिए थी। शैला की आंखें बंद हो गईं, सांस रुक गई। वो चली गई, दिल की वो आग लिए जो बरसों से जलती रही। हमदान को खबर मिली तो वो चंद दिन बाद वापस आया। जनाजे में शिरकत की, बाप से चंद रस्मी जुमले कहे और खामोशी से घर वापस आया। उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, बस एक पत्थर जैसी सख्ती थी जो किसी गम को तस्लीम नहीं करती। मामू ने उसे देखा तो आहिस्ता से बोले, तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त बहुत कठिन था, लेकिन हया ने उनका बहुत ख्याल रखा। शायद उसने तुमसे ज़्यादा मोहब्बत की। हमदान खामोशी से पलट गया। हया लाउंज में बैठी कुरान पढ़ रही थी। उसने निगाह उठाकर हमदान को देखा, फिर दोबारा तिलावत में मसरूफ हो गई। हमदान कुछ देर दरवाजे के करीब खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हूँ, फिर आहिस्ता से वापस चला गया। दिन गुजरते गए। मामू ने एक दिन बात छेड़ी, बेटा अब रुखसती की बात करनी है, निकाह हो चुका है, अब तुम्हारी बीवी का हक है कि वो तुम्हारे साथ रहे। हमदान ने नजरें चुराई। मैं अभी तैयार नहीं। कब तक? वसीम के लहजे में थकन थी। तुमने माँ के मरने का इल्ज़ाम भी हया पर लगा दिया, जायदाद की खातिर निकाह भी कर लिया, अब उसे तन्हा छोड़ना कहाँ का इंसाफ है। हमदान ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को वो कमरे में चुपचाप बैठा, माँ की तस्वीर को देखता रहा। दोपहर की नरम धूप बागीचे पर झलक रही थी। दरख्तों के साए ज़मीन पर लरसते थे और नरम हवा पत्तियों से सरगोशियाँ करती थी। हया हाथ में पाइप थामे पौधों को पानी दे रही थी। उसका दुपट्टा शाने से ढलक कर ज़मीन से छू रहा था और पानी के छींटे उसके कपड़ों को मुकम्मल भिगो चुके थे। उसके गीले बाल कमर से नीचे बहते हुए धूप में चमक रहे थे। उसके तनफ्फुस की रफ्तार में खास रवानी थी और इसका सरापा भीगी हुई मध्यम रोशनी में हुस्न की एक ऐसी तस्वीर लग रहा था जिसे देखकर खामोशी भी बोल उठे। इतने में हमदान लाउंज से निकलकर बाहर आया। मोबाइल पर बात करता हुआ बागीचे की तरफ आ रहा था कि उसके कपड़ों पर अचानक पानी के छींटे पड़े। उसने चौंक कर नजरें उठाईं तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। हया की पुश्त उसकी तरफ थी, मगर गीले कपड़ों में वो सरापा साफ दिखाई दे रहा था। वो आहिस्तगी से मुड़ी और जैसे ही हमदान की नजरें उस पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। वो एक पल के लिए कुछ समझ न पाया। सामने वही लड़की खड़ी थी जो बरसों से उसके सामने पल रही थी, मगर आज पहली बार वो लड़की नहीं, औरत लगी थी। उसके भीगे वजूद ने हमदान के दिल में दबी ख्वाहिशों को बेदार कर दिया। नजरें जैसे खुद को रोक नहीं सकी थी। हया ने जब पलटकर देखा तो हमदान को खड़ा पाया। वो घबरा गई। सॉरी, गलती से पानी आप पर आ गया, वो पाइप बंद करते हुए बोली, लेकिन उसकी आवाज में कपकपाहट थी। हमदान ने खामोशी से आगे कदम बढ़ाया। आंखों में कुछ और ही जज्बात थे, कोई अजनबियत नहीं, बस एक तेज होती कशिश, एक बेकाबू होती चाहत। तुम्हें अंदाजा भी है तुम अभी कैसी लग रही हो? उसका लहजा गहरा था। हया की पलकें लरसी। मैं बस। लेकिन उसकी नजरें शर्मिंदा थीं और पलकें थरथरा रही थीं। उसका दुपट्टा अब भी एक तरफ पड़ा था और गीला बदन शर्म के बावजूद अपनी कशिश बरकरार रखे हुए था। हमदान आहिस्ता से उसके करीब बढ़ा, जैसे किसी मकनातीस ने उसे खींच लिया हो। तुम जानती हो तुम अभी कितनी खूबसूरत लग रही। उसका लहजा धीमे सांस जैसा था। हया ने नजरें झुका ली, दिल की धड़कनें बेकाबू होती रहीं। मैं बदलने जा रही थी, बस काम खत्म कर रही थी। नहीं, अभी मत जाओ। हमदान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी ऐसे ही ठहरो ना। हमदान, उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी, मगर हमदान की आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत अब लफ्ज़ों की हुदूद पार कर चुकी थी। चलो अंदर, उसने आहिस्ता से कहा, मगर लहजा हुक्म का सा था। उसे आहिस्ता से कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद किया और फिर पलटकर हया को देखा। कमरे की रोशनी हया के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके भीगे बाल शाने से नीचे तक फैल चुके थे। ये निकाह सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं रहा। हमदान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। ये लम्स मांगता है चाहत, मुकम्मल ताल्लुक
اور آج میں اپنی بیوی کو ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو چاہتا ہے۔ حیا نے نظریں چرائیں۔ آپ ابھی خود کو نہیں جانتے ہمدان، مجھے بس تمہیں جاننا ہے، محسوس کرنا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ دیوار سے لگ چکی تھی اور اب اس کے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ہمدان نے آہستہ آہستہ اس کے دوپٹے کو دوبارہ اس کے شانے پر رکھا، مگر ہاتھ وہیں رکا رہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈر کی تو جگہ ہی نہیں رہی، صرف میں ہوں اور تم، میرے دل کی مکمل، میری آنکھوں کی چاہ، میرے لمس کی طلب۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ لمس میں نرمی تھی مگر خواہش کی شدت آتش جیسی تھی۔ حیا نے ایک لمحہ مزاحمت کی مگر پھر اس کی پلکیں بند ہو گئی اور ہاتھ ہمدان کے گریبان سے جا لگے۔ کمرے میں ہوا ساکت ہو گئی، وقت تھم سا گیا۔ ہمدان نے اپنے جذبوں کو لفظوں سے نہیں بلکہ محبت سے بیان کیا۔ اس کی ہر حرکت، ہر لمس میں چاہت، تڑپ، تلافی اور مکمل استحقاق کا اعلان تھا۔ حیا نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار خود کو مکمل عورت محسوس کیا، کسی کی محبت میں قبول شدہ، کسی کے دل میں سجی ہوئی۔ رات گہری ہوتی گئی اور ان کے درمیان کوئی لفظ باقی نہ رہا۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا۔ حیا بستر پر بیٹھی دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھانپے گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ایک سوال تھا اور دل میں ایک خواہش، ایک مکمل رشتے کی، ایک باعزت پہچان کی۔ اس رات کا لمس، ہمدان کی خاموشی، سب کچھ اسے لمحہ لمحہ بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے لیکن ہمدان نے دوبارہ حیا کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ہمدان اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے کھڑی ہو گئی تھی، نظریں جھکی ہوئی، آواز لرزتی ہوئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہمدان نے ابرو اٹھائے۔ کہو، سن رہا ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بابا سے رخصتی کی بات کریں۔ مجھے اپنے نام کے ساتھ اپنی جگہ پر مکمل حق چاہیے۔ ہمدان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ حق؟ تمہارا خیال ہے تم اب میرے ساتھ رخصت ہو کر بیوی بن جاؤ گی؟ حیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں صرف وہ چاہتی ہوں جو میرا، جو آپ نے خود لے لیا، اب سے تسلیم بھی کیجیے۔ ہمدان نے قہقہ لگایا مگر ہنسی میں درد چھپا تھا۔ محبت، عزت، رشتہ، تمہیں لگتا ہے یہ سب میرے دل سے نکلا تھا؟ نہیں حیا، وہ ایک لمحہ تھا، ایک کمزوری جسے تم نے شاید اپنی فتح سمجھ لیا۔ حیا کا دل لرز گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، تو پھر وہ لمحہ، وہ لمس، وہ وعدہ سب جھوٹ تھا؟ میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں رہا، نہ عزت نہ اعتماد۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ حیا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بستر کے کنارے گری اور آنکھوں کے آگے ایک دم سے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ چیخ سن کر ملازمہ دوڑی، ماموں کو بلایا گیا۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے حیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وسیم کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا اور اس کے لبوں پر ایک اعلان تھا، مبارک ہو صاحب، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ وسیم کے قدم ڈگمگا گئے۔ حیا، ماں؟ وہ خود کو سنبھال نہ سکے، کرسی پر بیٹھ کر سر تھام لیا۔ حیا کو ہوش آیا تو ماموں اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بابا میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ وسیم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہے بیٹا، میں جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بولتی، لیکن سچ کی تصدیق صرف اس کی آنکھیں نہ کر سکتی تھی۔ وہ شخص بھی خاموش تھا جس کا نام اس بچے کے وجود سے جڑا تھا۔ جب ہمدان نے خبر دی تو اس نے فوراً فون کیا۔ حیا نے کانپتے دل سے فون اٹھایا۔ کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ تم چاہتی ہو میں تمہیں اپناؤں اس بچے کے بہانے؟ یہ آپ کا بچہ ہے ہمدان، خدا کی قسم۔ خدا کی قسم مت کھاؤ حیا، تم جیسی لڑکی کسی کا بھی نام لگا سکتی ہے۔ میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ حیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ کچھ بول نہ سکی۔ ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ ماموں نے جب یہ سنا تو وہ بے آواز ہو کر بیٹھ گئے۔ اب وہ کسی کو کچھ سمجھا نہیں سکتے تھے۔ بیٹی کے کردار پر سوال، بیٹے کی بے وفائی اور ایک بے نام بچہ، سب کچھ ان کے دل کو جھلسا رہا تھا۔ چند دن بعد ہمدان نے پریس میں ایک بیان جاری کیا کہ اس کا حیا سے کوئی رشتہ باقی نہیں، اگر کوئی اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تو وہ قانون کا سہارا لے گا۔ یہ خبر میڈیا تک بھی پہنچی۔ محلے والے، رشتہ دار سب انگلیاں اٹھانے لگے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا
جس کے ماموں نے بڑے ناز سے پالا تھا؟ پہلے نکاح پھر زنا، واہ، ماں کے نقش قدم پر ہی چلی۔ حیا ہر لفظ کے ساتھ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ گھر سے نکلنا، چہرہ دکھانا، سب محال ہو گیا تھا۔ وہ ہر رات اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھتی اور آہستہ سے کہتی، میرے بچے، میں تمہیں دنیا کی نظروں سے بچاؤں گی، میں تمہیں ایک ایسی ماں بن کر پالوں گی جو اپنے آنسوؤں سے تمہاری راہ صاف کرے گی۔ صبح کی روشنی کمرے کے کونے کونے میں پھیل رہی تھی، مگر حیا کی دنیا اب بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی جائیداد کے کاغذات تھے جو کبھی اس کے نام کیے گئے تھے اور جن کی خاطر اس پر بد کرداری کے الزام لگائے گئے۔ وہ کمرے سے نکلی، قدم آہستہ مگر حوصلے سے بھرے ہوئے تھے۔ دل میں بس ایک دعا تھی کہ کاش آج وہ مجھے انسان سمجھ کر میری بات سن لے۔ حمدان لاؤنج میں بیٹھا کسی فائل کو دیکھنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے رخی۔ حیا اس کے سامنے آ کر رکی، ہاتھ میں لفافہ تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ حمدان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ فائل کی طرف دیکھا۔ کیا اب بھی کچھ باقی ہے دینے کو؟ حیا نے لفافہ میز پر رکھا۔ یہ جائیداد کے وہ کاغذات ہیں جو بابا نے میرے نام کیے تھے، اب تمہارے، مکمل، بنا کسی شرط کے۔ حمدان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر لفافہ اٹھایا، کاغذات کو ایک ایک کر کے دیکھا اور ہونٹوں پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ آئی۔ تو تم سمجھتی ہو یہ سب دیکھ کر تم اپنے کردار کی صفائی خرید سکتی ہو؟ حیا کے قدم ڈگمگائے، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہو کہ جو کچھ ہوا اس میں میری نیت پر شک نہ کرو۔ تمہاری نیت؟ حمدان اٹھا، غصے سے اس کے قریب آیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گا؟ تم جیسی لڑکیاں صرف فائدہ اٹھانا جانتی ہیں۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی اور تم بھی۔ یہ جملہ سن کر حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اس کے قدموں میں جھک گئی۔ میری ماں کو مت گھسیٹو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، بس اب میری ماں بننے سے پہلے مجھے عزت سے ایک پہچان دے دو۔ حمدان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا۔ تمہاری عزت تمہارے اندر ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ کبھی اپنے چہرے کے ساتھ میرے سامنے مت آنا۔ وہ اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف لے گیا۔ حیا کی چادر سرک گئی اور وہ سنبھال نہ سکی۔ جسم تو سیدھا کھڑا تھا مگر روح سمی بوس ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، ایک بیگ نکالا، چند کپڑے رکھے اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ماموں کا کمرہ سامنے تھا۔ دل نے صدا دی، بابا کو بتا دوں، روکوں خود کو، مگر زبان پر قفل تھا۔ وہ قدم پیچھے نہ لے سکی۔ شہر کے ایک ہاسٹل پہنچ کر اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ ماموں کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ جان گئے کہ میں اس حالت میں گھر سے گئی ہوں تو وہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن قسمت کو یہ بھی منظور نہ تھا۔ 2 دن گزرے اور جب وسیم صاحب کو خبر ملی کہ حیا گھر چھوڑ چکی ہے تو وہ گہری خاموشی میں چلے گئے۔ ان کی زبان بولنے سے انکار کر گئی، دل نے دھڑکنے کی مہلت مانگی مگر سانسیں بوجھ بن گئی۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ حمدان کو اطلاع ملی تو وہ ہسپتال پہنچا۔ باپ کے چہرے پر تھکن تھی، وہ بے بسی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بابا پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ وسیم نے بمشکل آنکھیں کھولی، ایک کمزور سی آہ بھری، میری حیا، وہ ٹھیک ہے بابا، وہ محفوظ ہے، حمدان نے کہا، مگر دل جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو لے آؤ، اسے لے آؤ میرے پاس۔ یہ آخری جملہ کہہ کر وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ رات کو حمدان ہسپتال سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور اپنے فون میں وہ آخری پیغام کھولا جو حیا نے اسے بھیجا تھا۔ مجھے تمہاری نہیں، عزت کی تلاش تھی، میں نے وہ بھی تمہارے قدموں میں رکھ دی، اب جو کچھ بچے گا وہ صرف میرے رب کی طرف سے ہوگا۔ اس نے فون بند کیا اور سارا شہر جیسے اس کے سامنے خاموش کھڑا تھا، روشنیوں میں چھپا اندھیرا اب اس کے دل کا عکس بن چکا تھا۔ رات کا سناٹا پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ حمدان اپنی ماں کے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، الماری کھولے، کپڑوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ جیسے کسی یاد کی تلاش میں تھا۔ ہاتھ اچانک ایک پرانے لفافے پر جا رکے۔ لفافے پر ماں کے ہاتھ کا لکھا ایک نام تھا، میرے بیٹے کے لیے۔ جب وہ سچ جاننے کو تیار ہو، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ حمدان نے خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ ہر لفظ چراغ کی طرح جلتا، اندھیرے کو روشن کرتا جا رہا تھا۔ حمدان، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھو میں دنیا سے جا چکی ہوں۔
اور سچ بھی میرے ساتھ دفن ہونے والا ہے، مگر اگر تم نے اپنے سے پڑھنے کا حوصلہ دکھایا تو سنو، حیا بے گناہ ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی ضد، اپنے غرور اور اپنے ماضی کی رنجشوں کی وجہ سے کیا۔ سلمیٰ کو معاف نہ کر سکی، اس کی بیٹی کو کبھی قبول نہ کیا، تمہیں بھی نفرت سکھائی جو میرے دل کا زہر تھی۔ سچ نہیں، حیا تمہارے لیے بہترین تھی اور تم نے اسے کھو دیا۔ اگر تمہیں موقع ملے تو اسے معافی مانگ لینا، اور اگر وہ معاف کر دے تو اسے واپس لے آنا، یہی میری آخری خواہش۔ خط ختم ہوتے ہی ہمدان کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اسے ماں کی تصویر کو ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگایا۔ کیوں ماں، کیوں اتنی دیر کی سچ بتانے میں؟ اس نے فوراً کار نکالی اور ہاسٹل کا پتہ معلوم کیا۔ رات کے اندھیرے میں سڑکیں خالی تھیں، مگر اس کے دل میں ایک شور تھا، ندامت کا، شرمندگی کا اور سب سے بڑھ کر محبت کا۔ جب وہ ہاسٹل پہنچا تو حیا کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بجا، وہ چونکی، دروازہ کھولا تو سامنے ہمدان کو دیکھ کر جیسے اس کا سانس رک گیا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس کی آواز سخت تھی مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ معافی مانگنے آیا ہوں، سب کچھ جان چکا ہوں، تمہارا صبر، تمہارا سچ، میری ماں کا جھوٹ۔ ہمدان نے تیزی سے کہا۔ تو اب سچ کا پتہ چل گیا ہے؟ حیا نے تلخی سے کہا۔ اب واپس لا کر مجھے پھر سے قربانی کے لیے پیش کرو گے؟ نہیں، اس بار تمہیں اپنانے آیا ہوں، مکمل عزت، مکمل رشتہ، مکمل محبت کے ساتھ۔ حیا نے دروازہ تھوڑا بند کرنا چاہا۔ میں اب کسی پر یقین نہیں کرتی۔ ہمدان نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ تمہیں خود پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمہارا ہو چکا ہوں، دیر سے ہی صحیح، لیکن اب کی بار سچ کے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور ایک لمحے میں اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حیا کا جسم کانپنے لگا، آنکھیں چھلک گئی مگر اس بار مزاحمت نہیں کی۔ وہ ان باہوں میں جہاں کبھی اجنبیت تھی اب سکون تھا۔ وہ لرزتے ہوئے بس اتنا کہہ سکی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب کوئی ڈر نہیں، کوئی دوری نہیں۔ ہمدان نے سرگوشی کی۔ بس تم اور میں، ہمیشہ کے لیے۔ اسی رات ماموں کو خبر ملی کہ حیا واپس آ گئی ہے۔ وہ جو بستر سے لگے ہوئے تھے جیسے ایک نئی توانائی کے ساتھ اٹھے۔ ان کے چہرے پر پہلی بار حقیقی مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے اور ملازمہ وہ تو خوشی سے ہی رو پڑی۔ اگلے دن حیا نے ہمدان کا ہاتھ تھاما اور ماموں کے پاس آئی۔ وہ دونوں ان کے قدموں میں جھک گئے۔ وسیم نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ مجھے تم دونوں پر ناز ہے، تمہاری کہانی میں درد ہے لیکن انجام میں سچ کی جیت ہے۔ کچھ دنوں بعد باقاعدہ رخصتی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حیا سفید لباس میں ملبوس تھی، چہرے پر وہ روشنی تھی جو صرف محبت کی مکمل قبولیت سے آتی ہے۔ ہمدان اسے ہر قدم پر تھامے رہا، جیسے یہ بات کرنا چاہتا ہو کہ اب وہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ رات کو جب وہ دونوں اپنے نئے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو حیا نے پوچھا، کیا واقعی اب سب ٹھیک ہو گیا؟ ہمدان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب جو کچھ ہوگا وہ صرف محبت میں ہوگا، کوئی نفرت، کوئی غلط فہمی، کوئی جدائی نہیں، صرف ہم، تمہاری مسکراہٹ اور ہمارا بچہ۔ حیا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی اور وہ لمحہ برسوں کی اذیتوں، آنسوؤں اور قربانیوں کے بعد صرف محبت میں ڈھل گیا۔ اور یوں ایک کہانی جو دکھ سے شروع ہوئی تھی، سچ اور محبت کی فتح پر ختم ہوئی۔ حیا نے اپنے حصے کا صبر دکھایا اور ہمدان نے اپنی انا کو شکست دے کر محبت جیتی۔ وہ دونوں مکمل ہو چکے تھے، اب ایک دوسرے کے نہیں بلکہ ایک مکمل خاندان کے تھے۔